ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم کی تلاوت کے بعد، قرآن عظیم کی آیت کی تلاوت کے بعد میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سبحان اللہ بولیں، لیکن صرف ایک سبحان اللہ کی آواز ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ جب ہم قرآن عظیم کی تلاوت سنیں یا درود شریف سنیں تو ضرور ہم کو سبحان اللہ بولنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات پر سبحان اللہ نہیں بولیں تو کس چیز کے لیے بولیں؟ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے ہمارا۔ ہم آپ نہ اپنا ٹیسٹ پل کر سکتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے سنا عامر بھائی سے کہ انسان کے کارولہ میں بھی عشق رسول کی علامتیں ہوتی ہے نا، یہ بھی علامتیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس پر بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی نا تو اس پر بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ یہ ہماری سمٹمز ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا عاشق ہے۔ اللہ کی بات سن کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کتنا ایفیکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے، اور اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کا دھیان رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ دھیان رکھو، کیونکہ عادت پہلے بنا لو گے، اس کے بعد عشق بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق نہیں، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ مقدار میں عشق ہوتا ہے، لیکن یہ جتنا بڑھے گا اتنا آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عشق جو ہے، یہ غیر لوگ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی عشق رسول تو ہے جس کو چوری کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم اس کے اوپر محنت نہیں کریں گے، ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں، تو ہم لڑنے والے کیسے ہوئے؟ ہم اسلام دشمنوں سے اگر لڑنا چاہتے ہیں تو وہ جس چیز کے دشمن ہیں اسی چیز کو تم کو بڑھانا چاہیے۔ بڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم کیا سن رہے تھے؟ قرآن عظیم کی تلاوت غفلت میں کرنے والوں کی مذمت، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قرآن عظیم کی تلاوت، دیکھو کتنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے کہ ہم نے آج تک نہ جانے کتنی چیزیں اپنی درست کی۔ جیسے ہمیں عالم کے تعلق سے ایک مغالطہ تھا کہ عالم کون ہوتا ہے۔ ہم نے امام غزالی کی کتاب سے سمجھا کہ اصل عالم کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ پھر ہم نے علم کے تعلق سے ایک مغالطہ تھا، مغالطہ یعنی غلطی، غلط فہمی، ہم کو ایک مغالطہ تھا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم کو اس کتاب سے پتہ چلا کہ اصل علم کیا ہے نا؟ تو ایسے ہی ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم سمجھتے تھے ہم تو نمازی ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں اس امام غزالی کی کتاب سے پتہ چلا کہ اصل نماز کہتے کسے، ہے نا؟ اور پھر ہم کوشش کر بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش قبول کرے اور پھر نماز بھی قبول کرے انشاءاللہ، اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے اسی کتاب سے قرآن عظیم کی تلاوت سیکھنا ہے۔ یہ قرآن عظیم کی تلاوت اصل میں ہوتی کیا ہے، قرآن پاک کی محبت ہوتی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلو دوں گا۔ بہت سارے لوگ قرآن عظیم بہت زیادہ تعداد میں آپ کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک جماعت ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلق سے نہیں اترے گا، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے ایک سمٹم بتایا، وہ ایکچولی وہ اپنے علماء کرام اس حدیث کو وہابیوں کے خلاف جو ہے وہ بتاتے ہیں، ہے نا؟ اس کے ثبوت کے طور پر بتاتے ہیں، وہابیوں کی ابھی جو جماعت نکلی ہے نا کہ تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو حقیر جانو گے، ویسا ہی ہے۔ تو وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ تو قرآن پڑھیں گے تو بہت زیادہ، لیکن ان کی حلق سے اترے گا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت پڑھیں گے قرآن لیکن حلق سے نہیں اترے گا۔ اور یہ روایت جو ہے نا، حدیث،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اس کے حدیث کے بیان کرنے سے پہلے انہوں نے قسم کھائی، کہا کہ آسمان سے زمین پر گر جانا میرے لیے آسان ہے، سمجھ میں، آسمان سے زمین پر گر جانا مجھے آسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ بات کی نسبت دینا میرے لیے مشکل ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ کہہ کر اور پھر اس کے بعد میں یہ ساری باتیں بتائی اور کہا کہ ایک جماعت آئے گی جو ان کا ایمان ایسے نکل چکا ہوگا ان کے اندر سے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، وہ قرآن پاک پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور وہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو کم جانو گے، سمجھ میں ایسا ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا، پھر بعد میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اگر تم پا لو اپنے زمانے میں تو اس کو قتل کر دینا، کہ حشر کے میدان میں ایسے شخص کے قتل کرنے والے کو بڑا اجر و ثواب، یہ حضرت علی نے فرمایا، سمجھ میں، ایسے شخص کو قتل کر دینا کہ ایسے شخص کو قتل کر دینے والے کو حشر کے میدان میں بڑا اجر و ثواب۔ ہم تو قتل نہیں کر رہے، صرف رد کر رہے ہیں، تو لوگ پریشان ہیں کہ جب دیکھو تم وہابیوں کے خلاف بولتے رہتے ہو۔ ارے ہم وہابیوں کے خلاف کیوں نہیں بولے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم ایسے فتنے کو ہی ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم تلوار نہیں اٹھا رہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے نا، ہم صرف زبان چلا رہے ہیں، تلوار نہیں چلا رہے، ہم زبان چلا رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس سے لوگ اپنی اصلاح کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو وہ قرآن پاک کا پڑھنا جو حلق سے نہ اترے وہ نہ پڑھنے کے ہی طرح ہے، اور ایسی تلاوت کی مذمت کی گئی۔ اور ہم جو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر تو نہیں آتے، یہ بہت زیادہ تلاوت تو نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ زیادہ پڑھنے والوں سے بھی بازی مار جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کا دن و رات ذہن جو ہے وہ قرآن پاک ہی میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فلاں، آپ پتہ ہے آپ کو، جب یہ ایک پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں، اگر آپ نے آج کیچ کی نا انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ زندگی جینے کے لیے انشاءاللہ، اور مرتبے کیا کہتے ہیں جو منزلیں طے کرنے میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ جو شخص قرآن عظیم اور احادیث کا علم رکھتا ہے وہ اس میں تطبیق کرتا رہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کرواتا ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی تم قرآن کی آیات پڑھو گے اور پھر اس کے بعد احادیث پڑھو گے، پھر اس کی تفسیریں پڑھو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے تم کو علم عطا فرماتا ہے، وہ علم کی جو بظاہر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کسی نے بیان نہیں کیا لیکن تمہارے ذہن میں وہ چیز آتی ہے، پھر تم اگر اولیاء کرام کی کتابیں پڑھو تو آپ کو وہی چیز اس میں ملے گی، آیا سمجھ میں؟ تو یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ غور و فکر سے ہوتا ہے، تعداد بڑھانے سے نہیں ہوتا، بہت زیادہ قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی مغالطہ ہم دور کریں گے کہ قرآن پاک پڑھنا کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو ہم اس کی مذمت سن رہے تھے کہ جیسے ہم نے سنا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک ان پر لعنت بھیجتا ہے، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، اور صرف سمجھ کر نہ پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ نہ سمجھ کر اگر نہ پڑھے تب بھی نیکی تو ملتی ہے، لیکن اگر عمل کرتا ہو تب، جو شخص عمل نہیں کرتا تو اس پر لعنت بھیجتا ہے قرآن۔ تو اسی ضمن میں انشاءاللہ اور چیزیں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے نا، سنو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے زیادہ منافق قرہ ہیں۔ قرہ کا مطلب ہوتا ہے قرأت کرنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے ہی زیادہ منافق ہیں۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ منافق کہتے اسے ہیں کہ جو علم رکھتا ہے اور عمل الگ ہوتا ہے، کسی چیز کا علم رکھتا ہے اور عمل الگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جاہل، سمجھ میں آئے، وہ اس وجہ سے عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کو اس کا علم نہیں ہوتا، اگر اس کو علم ہو جائے تو وہ عمل کرے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کہ جس کا ایمان درست ہوتا ہے، جس کا ایمان درست ہوتا ہے اور جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اس کو جب تک نہیں معلوم تھا تو نہیں کیا، پتہ چلا تو اس نے فوراً شروع کر دیا۔ ایک شخص ہوتا ہے پتہ ہے، ابھی ہوتا ہے نا ہم لوگ وہ بولتے ہیں ارے جب اجتماع میں آؤ نماز پڑھا کرو سنت پڑھو، معلوم ہے سب، کہتے ہیں نا معلوم ہے سب، تو یہی لوگ منافق ہیں،
سمجھ میں آیا؟ بقول حضور علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں اس امت کے زیادہ منافق قرہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اس وقت تک کر جب تک وہ تجھے برائی سے روکے، اور اگر تو تلاوت کے باوجود نہ رکے تو تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں. یعنی اس شخص نے قرآن پڑھا ہی نہیں کہ جس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو یعنی مین مدعا کیا ہے، اصل مدعا کیا ہے؟ قرآن پاک جب تک تم عمل نہیں کرو گے تو تمہارا پڑھنا بے فائدہ ہے. ہاں اگر تم عمل کرتے ہو اور اس کے بعد قرآن پڑھتے ہو، بھلے سے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں لکھا ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے نا، ان اللہ مع الصابرین ہے نا، تو یہ سب آپ کو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ صبر کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، تو تم کو ثواب ملے گا. لیکن جو شخص جانتا ہے اور پڑھ رہا ہے اور لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی کما حقہ نماز نہیں پڑھتا، کما حقہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایسے شخص کا پڑھنا جو ہے بیکار ہے اور اس پر الٹا قرآن لعنت بھیجتا ہے. تو ایسے پڑھنے سے بچیں گے نا انشاءاللہ. مطلب ایسے پڑھنے سے بچنے کا مطلب آج سے پڑھنا بند نہیں، پڑھو لیکن اس پر عمل کرو انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ باتوں کو حلال قرار دیا وہ قرآن پاک پر ایمان لایا ہی نہیں. اب ایسا ہی ہوتا ہے نا. ابھی پچھلے ہی سنیچر ہم لوگ یہاں اجتماع میں بول کے گئے تھے کہ تم ڈی جے لگاتے ہو تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتے ہو؟ کتنی خطرناک بات تھی. آپ کا دل دہلا تھا یا نہیں دہلا تھا یہ سن کے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی؟ سرکار خود فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، حدیث کا مفہوم ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا شرک اور موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے اور میوزک کے انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے پیدا کیا، اور ہم ان کی پیدائش کی خوشی میوزک بجا کر رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہو، دوسری بات آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چڑھا رہے ہو؟ چڑھانا نہیں ہوا تو کیا ہوا بتاؤ آپ؟ یہ چڑھانا نہیں ہوا کیا ہمارا ایمان نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈی جے بجا رہے ہو اور اس کے اوپر ناچ بھی رہے ہو، تو آپ بتاؤ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے یا ان کو غصہ آئے گا تمہارے اوپر؟ تو ہم کو چاہیے ان چیزوں سے خوف کرنا. تو ایسے لوگ جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر ایمان یعنی عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بہت ہی برے ہیں. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایک سورت پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تب تک دعا مانگتے رہتے ہیں. اور کوئی بندہ سورت شروع کرتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے. آیا سمجھ میں؟ آ رہا ہے نا؟ ہے نا؟ تو پوچھا گیا ایسا کیوں؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ قرآن عظیم پڑھتا ہے. یہ قرآن عظیم پڑھنے کا ایک ایکسٹرا فائدہ ہے، یہ ایکسٹرا فضیلت ہے. ایک فضیلت آپ نے کیا سنی تھی؟ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی، ہے نا؟ پھر جتنی دیر قرآن پڑھو گے تو اللہ کے ذکر کی محفل سجانے کا ثواب، اللہ کے ذکر میں رہنے کا بھی ثواب، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے فرشتے جو رحمت نازل کرتے ہیں وہ الگ. اور یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت کون سی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، تمہاری مغفرت کی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. وہ ایک فائدہ نہیں ملتا. جب ہم ایک عمل کرتے ہیں نا تو اس میں ایک نہیں کئی فائدے ہوتے ہیں، کئی فضیلتیں اس کی ہوا کرتی ہیں. تو وہ جب تک وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، ورنہ اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اب تم رحمت کی دعا کرانا چاہتے ہو یا لعنت بھجوانا چاہتے ہو؟ تو عمل کرو، اس کے بعد قرآن بھی پڑھو. سمجھ میں آئے؟ اور ورنہ خوف کرو اس چیز سے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اب اس میں تم کون سی چیز چھوڑو گے؟ بے عملی چھوڑو گے. قرآن پڑھنا نہیں چھوڑو گے، قرآن پڑھتے رہو گے لیکن بے عملی چھوڑو گے، عمل کرنا شروع کرو گے. کریں گے نا انشاءاللہ. بعض علماء کرام نے فرمایا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا نفس اس پر لعنت بھیجتا ہے. یہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا نفس خود اس پر لعنت بھیجتا ہے. حالانکہ اسے علم نہیں ہوتا کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرا نفس خود مجھ پر لعنت بھیجتا ہے. وہ کیسے؟
سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. وہ خود پڑھتا ہے, قرآن عظیم کی آیت ہے, الا لعنت اللہ علی الظالمین, الا لعنت اللہ علی الظالمین, کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے اور تم خود ظلم کر رہے ہو. ظلم کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ کسی پر ہم زیادتی کرتے ہیں, کسی کو مارتے پیٹتے ہم سمجھتے ہیں ظلم ہے. کبھی کبھی مارنا پیٹنا بھی نیکی ہوتا ہے. کوئی وہابی کو ابھی میں نے سنا نا آپ نے کہ تلوار سے کاٹ دو, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص, یعنی یہ حدیث جو میں نے انکمپلیٹ رہ گئی, یہ بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, آخر میں کیا کہا, اگر ایسا شخص تمہیں کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا بھی مل جائے تو وہیں قتل کر دو. سمجھ میں آئے؟ تو یہ کیا زیادتی بولو گے, ظلم بولو گے؟ ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ عین سنت ہے اور عین نیکی ہے, کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کرنے کے لیے. تو پتہ ہی چلا کہ ظلم کسے کہتے ہیں. ظلم کے لفظی معنی ہیں, لغت میں اس کے معنی ہیں کہ جو چیز جیسی ہونا چاہیے اس سے الٹ کی جائے, یا کسی چیز کی جو جگہ ہے اس کی وہ جگہ اس کو نہ دیا جائے, تو اس کو کہتے ہیں ظلم. ٹھیک ہے, تو قرآن عظیم آپ پڑھتے ہو, آپ کو کرنا ہے اس پر عمل اور آپ کرتے ہو اس کے خلاف, تو ظالم ہوئے. تو آپ ظالم ہوئے, اور کیا فرمایا گیا, لعنت اللہ علی الظالمین, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہے, الا لعنت اللہ علی الظالمین, یعنی لعنت ہے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی. تو خود اپنے آپ پر لعنت بھیج رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے, حالانکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے. پس ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں. جھوٹ بھی بولتا ہے اور خود کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نا. تو منافقوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, جھوٹا بھی ہے, منافق بھی ہے اور ظالم بھی ہے, اور کہتا بھی ہے کہ ان پر لعنت ہے. تو اپنے آپ پر ہی لعنت بھیج رہے ہے نا. اللہ ہم کو محفوظ فرمائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, انٹرسٹنگ ہے نا, بور تو نہیں ہو رہے نا, سنو انشاءاللہ. اب بہت اچھی چیزیں آپ کو سننے ملنے والی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تم نے قرآن پاک پڑھنے کو منزلیں اور رات کو اونٹ بنا لیا ہے. حضرت حسن بصری, پیروں کے پیر, حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بعد صرف حضرت علی ہے اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت حسن بصری کے اوپر کوئی اور دوسرا نہیں ہے, سمجھ میں, حضرت علی ہے نا, بیچ میں اور کوئی نہیں ہے. حضرت علی یعنی علم کا کے شہر کا دروازہ, اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن پاک پڑھنے کو منزلیں اور رات کو اونٹ بنا لیا ہے, کہ رات پر اونٹ پر سوار ہو کر منزلیں طے کرتے ہو. ایک قرآن ختم, 2 قرآن ختم, 3 قرآن ختم, اس کو منزلیں بنا رکھا ہے. تم اس پر سوار ہو کر منزلیں طے کرتے ہو, جبکہ تم سے پہلے لوگوں نے اسے اپنے رب کے پیغامات کو سمجھا, اپنے رب کے اس کو اپنے رب کا پیغام سمجھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ رات کے وقت اس میں غور و فکر کرتے اور دن کو اس کو نافذ کرتے. اس میں غور و فکر کرنا اصل ہے. آپ نے 10 آیتیں پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے سمجھا اچھے سے, پھر اس کو میں کس طریقے سے عمل کر پاؤں گا, اس پر غور و فکر کی, پلاننگ کی, اس کے بعد جب دوسرے دن صبح کی تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو یہ کرتے تھے کون, پہلے کے لوگ. اور بتا کون رہا ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو تمہارے پیروں کے پیر تم کو سکھا رہے ہیں, تو اس کو کرو گے یا کسی اور کی سنو گے. تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھنے کو منزلیں بنا لیا ہے اور رات کو اونٹ بنا لیا ہے, جبکہ پہلے کے لوگوں نے اسے اپنے رب کے پیغام سمجھا. وہ رات کے وقت اس میں غور و فکر کرتے تھے اور دن میں اس پر عمل کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کلیئر ہو رہا ہے نا, قرآن کا اصل پڑھنا کیا ہے. میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں, کیا کس کی طرف سے, یہ امام غزالی نے اولیاء کرام کی دلیل دے کر آپ کو سمجھایا. اور حضرت حسن بصری سے بہتر ابھی تمہارے لیے کون ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بھی اوپر ہے نا, فرمایا کہ ان لوگوں پر قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ وہ اس پر عمل کریں, تو انہوں نے اس کے پڑھنے کو عمل قرار دے دیا. ان پر قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تھا تاکہ یہ اس پر عمل کریں, لیکن اس کو پڑھنے ہی کو لوگوں نے عمل قرار دے دیا. تم میں سے ایک شخص قرآن پاک کو شروع سے آخر تک پڑھتا ہے, ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا, لیکن عمل چھوڑ دیتا ہے. اس کی برائی کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اللہ کے واسطے قرآن پاک
سمجھ کے اور عمل کرنے کے لیے پڑھو. پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس انشاءاللہ کو قبول کرے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں دو صحابہ حضرت ابن عمر اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ. اس سے پہلے کون سے صحابی کا نام سنا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود. اس کے پہلے کون سے تابعی کا نام سنا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اس طریقے سے یاد رہے گا نا تو مزہ آئے گی انشاءاللہ. تو یہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. کہتے کہ ہم نے ایک عرصہ زندگی گزاری ہے، ہم میں سے ایک کو قرآن پاک سے پہلے ایمان دیا جاتا. بہت پوائنٹ کی چیز ہے، بہت پوائنٹ کی چیز ہے. اصل الحمدللہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دو صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہم نے بہت طویل زندگی گزاری ہے اور ہم میں سے ایک کو قرآن پاک سے پہلے، قرآن پاک ہاتھ میں دینے سے پہلے ایمان دیا جاتا تھا. پھر کوئی صورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال حرام حکم دینے والے اور ڈانٹ ڈپٹ والی آیات کو سیکھتا تھا. نیز ان باتوں کو بھی جن پر توقف کرنا ہوتا، ان باتوں کو بھی سیکھتا تھا جن پر توقف کرنا ہوتا. پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کہا یہ تو پہلے ہوتا تھا، پہلے قرآن ہاتھ میں دینے سے پہلے ایمان دیا جاتا تھا، پھر قرآن دیا جاتا تھا. تو جس کے پاس ایمان ہوتا ہے تو وہ قرآن ایسے پڑھتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ ان میں سے ایک کو قرآن پاک ایمان سے پہلے دے دیا جاتا ہے. اب آپ چلو تھوڑا آپ کو میں نے ٹائم دیا، سوچو ہم کو ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا ہے کیا قرآن سے پہلے ایمان دیا گیا؟ ہم لوگ عین وہی ہیں کہ جن کو ایمان سے پہلے قرآن دیا گیا. بول دو نا تو لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے. آج ہمارے بچوں کو قرآن عظیم سکھایا جاتا ہے لیکن قرآن میں ہے کیا وہ نہیں سکھایا جاتا. ترتیل کے ساتھ اور پورے مخرج کے ساتھ پورا قرآن پڑھا دیا جاتا ہے اور اتنے خوش الہانی کے ساتھ بچے پڑھتے ایسا لگتا ہے ارے کیا زبردست پڑھا ہے. جاؤ دارالفلاح میں ایسا قرات تم کو سنائیں گے تم بولے ہاں کیا پڑھا ہے نا. ہے ان کے پاس ایمان؟ ہے ان کے پاس ایمان؟ تو ایمان کیا ہے؟ پہلے ایمان دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کو پہلے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں. اور ہمارے بچوں کو لا الہ الا اللہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ پتہ نہیں. تو ایمان آ گیا، کلمہ تو آ گیا لیکن ایمان نہیں آ گیا. ہو گیا نا 5 کلمہ یاد ہو گیا نا بیٹا؟ ہاں ہو گیا. رد کفر تک یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں اب ڈائریکٹ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. پورا قرآن پورا آ گیا، پورا اتنا خوش الہانی کے ساتھ بچے پڑھ لیتے ہیں. ایک کا مطلب پوچھو نہیں معلوم. ایک بچی ہے میرے علم میں، تو کچھ بچے ہیں، ایک بچی نہیں ہے، کچھ بچے ہیں، اذان ختم ہوتی ہے تو جیسے ہی ختم ہوتی ہے نا تو ان لوگوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے زور سے. سمجھ میں آیا؟ اس کی جو دعا ہے قرآن اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور پورے ساتھ میں پڑھیں گے، سب ساتھ میں، یعنی آس پاس کے محلے کے بچے ہیں، سب کی آواز ایک ساتھ آتی ہے اور سب ایک ساتھ ایک زور سے پڑھے گا اور پیچھے سے سب اس کو ساتھ دیں گے جیسا ان لوگ مکتب میں پڑھتے ہیں اس طریقے سے. لیکن اس کا ایک کا بھی مطلب بچوں کو نہیں پتہ. جو ان کو پڑھاتے ہیں نا، میں نے ان سے کہا حضرت یہ بچے جو ہیں نا اتنے اچھے ماشاءاللہ، ان کو قرآن کے مطلب اذان کی دعا یاد ہے اور کھانے کی دعا، سونے کی دعا، وضو کے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، سب ایسے پڑھتے چلے جاتے ہیں. بولا اب ان کو نا ذرا مطلب بتانا شروع کر. بولے میں اس لیے نہیں، کیا کہا معلوم پڑھانے والے نے؟ میں اس لیے مطلب نہیں بتاتی کہ بچے کنفیوز ہو جائیں گے. بچے کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ ان کو 200 روپے 300 روپے پر بچہ ملتا ہے کائی کے لیے؟ رٹانے کے لیے، ہے نا. اب اگر انہوں نے اس کو سمجھانا شروع کیا اور بچے پھر اگر دعا بھول گئے اور پھر ماں باپ نے کہا چل کھانے کی دعا سنا، اب بچہ اس کے معنی میں غور کرنے کی وجہ سے اگر بھول گیا، ہے نا، بولے کیا پڑھا ہے تم نے؟ 200 روپے میرے برباد ہو گئے. یہ حال ہے ہمارا. اب سنیں گے اتنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، سنو دھیان سے. کیا فرمایا کہ ہم نے ایک عرصہ زندگی گزارا ہے، ہم سے ایک کو قرآن پاک سے پہلے ایمان دیا جاتا تھا. پھر کوئی صورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ اس صورت کے اندر جو حلال اور حرام ہیں، حکم دینے والی اور ڈانٹ ڈپٹ والی آیت ہے، ان کو سیکھتے تھے کہ اس میں ڈانٹ ڈپٹ کس چیز پر ہے،
فضیلت کس چیز کی بتائی گئی ہے، حلال کس کو کہا گیا ہے، حرام کس کو کہا گیا ہے، اس کو سیکھتے تھے اور پھر ان پر توقف کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے ایک کو قرآن پاک ایمان سے پہلے ہی دے دیا جاتا، تو وہ فاتحہ سے آخر تک پڑھتا ہے لیکن وہ اس کے حکم دینے والی اور ڈرانے والی آیات کو نہیں جانتا، اور اسے یہ پتہ ہوتا کہ کہاں توقف کرتا ہے، وہ اسے گھاس کی طرح کاٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں، کوئی مجھ کو نہیں پکڑ سکتا، یہ صحابی کا قول ہے، جس کو اگر شکایت ہو تو صحابی کے پاس جائے، اور شکایت لے کے جائے گا کہاں سے؟ جیسے ہی صحابی سے شکایت ہوئی ایمانی سے ہاتھ دھو دیا، ہے نا۔ یہ صحابی ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ اسے گھاس کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں، قرآن پاک اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جیسے گھاس کی طرح کاٹتے چلے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کو کیسا پڑھنا ہے آیا سمجھ میں؟ غلط فہمی میں اللہ کے واسطے مت رہنا۔ یہ اجتماع کی برکت ہے کہ یہ اجتماع آپ کو غلط فہمیوں سے باہر نکالتا ہے اور صحیح اسلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہمارے سامنے صحیح اسلام پریزنٹ ہی نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مغالطے کا شکار ہیں، اور لوگ کوشش کر کے بھی جو ہے اپنی منزلوں کو حاصل نہیں کر پا رہے، اور امت جو ہے وہ آج جو پوری کی پوری امت جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے لوگ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہیں، مکتب کے اندر اتنے اچھی طریقے سے قرآن عظیم بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، پھر ہم پستی میں کیوں چلے جا رہے ہیں؟ پستی میں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی؟ یہی وجہ ہے، جب تک ہم قرآن عظیم کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے قانون کو، تب تک کہ ہم فلاح نہیں پا سکتے، یاد رکھنا۔ اب ایک آخری چیز ہے، انشاءاللہ سن لیں، توریت میں ہے۔ ابھی تک آپ نے کس حضرت حسن بصری کا قول سنا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول سنا، حضرت جندب اور حضرت ابن عمر کا قول سنا، ہے نا۔ اب یہ توریت میں اللہ کا حکم سنو، اللہ کا قول سنو۔ توریت میں ہے، یہ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ توریت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، سبحان اللہ، ہمارا رب ہم سے کلام کر رہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے اور تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، اچانک راستے میں چل رہا ہے اور کسی کا خط کسی نے لا کر تمہیں دے دیا، تو اس وقت راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے پڑھتا ہے اور اس کے ایک ایک حرف میں غور کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر اس میں سے کچھ بھی تجھ سے نہیں بچتا، اور یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تیری طرف اتارا، دیکھ میں نے اس میں تیرے لیے کتنی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا اور کتنی باتوں کو تکرار کے ساتھ بیان کیا۔ تفصیل اور تکرار سمجھتے ہیں نا؟ تفصیل یعنی ڈیٹیل میں، اور تکرار یعنی بار بار بتایا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا تکرار کے ساتھ، تکرار سمجھ گئے ہے نا، کتنی چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائیں اور کتنی چیز تکرار کے ساتھ اس کلام میں بتائیں، تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور و فکر کرے، تاکہ تو اس کے لمبائی اور چوڑائی میں غور و فکر کرے۔ پھر تو اس سے منہ پھیرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اپنے دوست کا خط تو سائیڈ لے کے بیٹھ کر پڑھتا ہے، اور آگے یہ بھی ہے کہ اگر اس میں کوئی بیچ میں خلل پیدا کرتا ہے تو اس کو چپنے کے لیے کہتا ہے، خاموش ہو جا، میں اپنے دوست کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور میں نے تجھ کو ایک کلام بھیجا ہے، تو اس میں غور و فکر نہیں کرتا، تجھے حیا نہیں آتی، اور اس سے منہ پھیرتا ہے، تو کیا میں تیرے نزدیک تیرے اس بعض دوست سے بھی گیا گزرا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں یہی لکھا ہے، گیا گزرا، کیا میں تیرے اس دوست سے بھی گیا گزرا نہیں؟ اے میرے بندے، تیرے پاس تیرے بعض بھائی بیٹھے ہیں، تو مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل جمعی کے ساتھ اس کی باتوں کی طرف کان لگا دیتا ہے۔ نکڑ پر جو دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ جب اسٹوریاں سناتا ہے، آج یہاں گھوما وہاں گھوما، بڑے غور سے سنتے ہیں۔ کوئی بیچ میں آیا، ابے چپ نا، ایسا کرتے ہو نا، ہے نا، تو بڑے غور سے سنتے ہو۔ اگر کوئی کلام کرنے والا بیچ میں کلام کرتا ہے یا تجھے اس گفتگو سے پھیرنا چاہتا ہے، تو اشارے سے اسے روک دیتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اور میں تیری طرف متوجہ ہوں۔
اور تجھ سے باتیں کرتا ہوں اور تو اپنے دل کو مجھ سے پھیر دیتا ہے. تو کہا تو نے مجھے اپنے بعض بھائیوں سے بھی ہلکا سمجھ رکھا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت میں اپنے بندوں سے کہا. یہ باتیں ہمارے اوپر بھی پوری امپلیمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ کے واسطے اس چیز میں فکر کرو، اس کے اندر غور و فکر کرو اور اس کا خوف دل میں پیدا کرو کہ تم کر کیا رہے ہو. اور پتہ ہے آپ نے وہ سنا ہوگا، توبہ کے ٹاپک میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ایسے غافل بندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ افسوس کرتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے کہ یہ کب میرا بندہ لوٹے گا میری طرف، کب تیری. یہ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، ذرا دھیان سے سنیں گے. ویسے اتنا ہی ایموشنل ہو گیا ہے، پھر بھی آپ تھوڑا سا اور ایموشنل ہو جاؤ. مان لیجئے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بچے کو کہیں دور کاروبار کے لیے بھیج دیتے ہیں. ان بچوں کی فکر ماں باپ کو کتنی ہوتی ہے، لیکن بچے نوجوان ہوتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں تو بس وہاں کی رنگینیوں کے اندر اگر ان کا دل لگ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف التفات نہیں کرتے، کبھی بات نہیں کرتے یا کبھی ان کی فکر نہیں کرتے. ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. ان کو فکر ہوتی ہے اپنے بچے کی، کبھی میرے بچے کا ایک لفظ تو سننے کے لیے مل جائے، ہے نا. تو وہ انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ بچہ ان کی طرف متوجہ ہو. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف چلے جاتے ہیں، تب بھی وہ صبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ ہے، سمجھ جائے گا، سدھر جائے گا، میری طرف لوٹ آئے گا. انتظار کرتے ہیں. تو بلا تمثیل اللہ تبارک تعالیٰ ان ماں باپ سے بھی زیادہ تمہارا انتظار کرتا ہے. اب ان بچوں کو چاہیے، کوئی اگر اس بچے کو جا کر اپنے ان کے ماں باپ کی تکلیف کو اگر بتا دے کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے دن رات روتے ہیں، تو ان کو ایک فون بھی نہیں کرتا، تو ان سے بات بھی نہیں کرتا، تو ان کا دھیان بھی نہیں رکھتا، وہ اتنے بیمار تھے، اتنی تکلیف میں تھے، تب اس کو شاید احساس ہو تو وہ لوٹتا ہے. تو اللہ کے واسطے آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تم نے کیوں اپنے رب کو چھوڑ رکھا ہے؟ اور رب اس کی شکایت کر رہا ہے، تو نے مجھے چھوڑ رکھا ہے، تجھے حیا نہیں آتی، تو نے مجھے کیا اپنے دوستوں سے بھی ہلکا جان رکھا ہے. ہم کر نہیں رہے سب، بالکل عین یہی ہم سب کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پڑھائی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شوق کو اللہ تعالیٰ سے بڑا بنا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم کو اپنے شوق زیادہ پسند ہے. نہیں مجھے تو دوستوں کے ساتھ گھومنا ہے، مجھے تو ابھی یہ کرنا ہے، مجھے تو وہ کرنا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے تم کو اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہیں. تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ ایسے شخص، ایسے لوگ کیا ایمان پر مریں گے، اور کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے کو کیا منہ دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کس وجہ سے جنت دے گا. تو اللہ کے واسطے ہوش کریں گے نا انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ ایٹ لاسٹ مورل آف دی اسٹوری کیا ہے؟ کیا کنکلوژن نکلا؟ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. کم سے کم 10 آیت ہی صحیح پڑھیں گے نا انشاءاللہ. 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، 5 منٹ میں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے. اور 10 آیتیں میں بول رہا ہوں، آپ نا 40-50 آیتیں پڑھ دو گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھائی یہ قرآن پڑھنے والا آدمی ہے. سمجھ میں؟ تمہارا عمل بھی چھپ جاتا ہے اور تم اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں گم ہو، ہے نا. تم نے 8-10 آیتیں پڑھ لی اور تم چل رہے ہو، لیکن تمہارے ذہن میں وہی آیتیں چل رہی. تم اللہ کے ذکر میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں گھوم رہے ہو، ہے نا. لوگوں کو پتہ بھی نہیں تم عبادت میں ہو، سمجھ میں، اور بہترین عبادت میں ہو. کس سے کلام کر رہے ہو؟ اپنے رب سے کلام کر رہے ہو. جتنی دیر تم اس میں غور و فکر کر رہے ہو اپنے رب کے ساتھ ہو، ہے نا. اس سے بہتر اور کیا زندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے واسطے یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب سے محبت کرو تو انشاءاللہ. اور میں گارنٹی آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جس نے قرآن عظیم کو پڑھنا شروع کیا اس طریقے سے، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. روزانہ 10 آیتیں ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی وقت آپ اپنا فکس کر لو، لیکن فکس کرنا ایسا نہیں، آپشنل نہیں. چلو ٹھیک ہے فجر میں پڑھ لوں گا، فجر کے بعد نہیں ہوتا ٹھیک ہے ظہر بعد پڑھ لوں گا، آج ظہر میں نہیں ملا چلو عصر بعد پڑھ لوں گا، چلو کوئی بات نہیں عصر میں نہیں ملا تو مغرب ہے نا، مغرب میں پڑھ لوں گا، عشاء میں 10 نہیں 20 رکعت پڑھ لوں گا، یہ 20 آیتیں پڑھ لوں گا. ایسا نہیں، فکس کرو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا ادب اور اس کو عزت دینا ہے، عزت کہ تم اپنے رب کے کلام کے لیے ہر کام کو پیچھے ڈال دیتے ہو. پتہ ہے جب تم اپنے رب کے کلام کے پڑھنے کا وقت ہوگا اس وقت میں تم دوسرے کاموں کو پیچھے ڈال دو گے. نہیں بھائی
پہلے ہمارا اجتماع ہے، پہلے ہمارا قرآن کی تلاوت ہے، پہلے میرے فرض نماز ہے، یہ کہہ کر تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ایمان کو، اور اس کے بارے میں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے چن لیتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلیکٹڈ۔ حضور علیہ السلام الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے نا۔ تو مصطفیٰ یعنی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے، تمہارے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو سلیکٹ کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وقت فکس کرو، وقت، اور باقاعدہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو بھلے سے ہی تھوڑا ہو ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، یعنی ایسا عمل جو زیادہ ہو لیکن کبھی کبھی ہو تو کوئی فائدے کا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے ہو گیا ختم، ٹھیک ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے پہلے میں آپ کو آگے کا ٹریلر دے دوں انشاءاللہ۔ یہ آگے کتنا انٹرسٹنگ ہے ٹاپک، سنو آگے کیا آنے والا ہے پتہ ہے؟ قاری کی حالت کے بیان میں۔ کبھی سنا ہے یہ ٹاپک؟ زندگی میں نہیں ملا ہوگا آپ کو، مجھے نہیں ملا تو آپ کو کہاں سے ملا ہے نا؟ اگر آپ نے احیاء العلوم پڑھی تو ملا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ قاری کی حالت کے بیان میں، جو قرأت کرتا ہے نا اس کی حالت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قرأت کی مقدار کا بیان، کتنا، میں نے بھی کہا نا 10 ہی آیتیں پڑھو لیکن اچھے سے پڑھو، تو مقدار کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، اور اولیاء اکرام کی عادت مقدار کے تعلق سے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مقدار کے تعلق سے، کوانٹٹی کے تعلق سے، وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ کیا اس ضمن میں آپ نے احادیث پڑھی؟ کتنا مزہ آتا ہے جب وہ یہ سب پڑھتے ہیں۔ ابھی آگے دیکھو اور کیا کیا آنے والا ہے۔ تقسیم مقدار قرأت، تقسیم مقدار قرأت یعنی قرأت کی مقدار کی تقسیم کس طریقے سے کرنا ہے، اس پر بھی الحمدللہ جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا۔ پھر قرآن کریم کی کتابت کے تعلق سے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا قرآن دیکھ کر آئے نا، ابھی اورنگ آباد گئے تھے ہے نا، کتابت کے تعلق سے۔ پھر ترتیل کے بیان میں، ورتل قرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہے نا، ورتل قرآن ترتیلا۔ تو ترتیل کیا ہے؟ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ۔ پھر اس کے بعد قرآن عظیم پڑھتے وقت رونا، اس کے تعلق سے بھی احادیث اور واقعات۔ اور اس کے بعد ہے ہر آیت کا حق ادا کرنا، بہت بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ یعنی قرآن عظیم کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے اگر آپ اس ٹاپک کو، ان ٹاپکس کو اچھی طریقے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو پابندی سے اجتماع میں آئیں، اور اگر آپ کو نہیں آنا، آپ کہیں گے تو سب فضیلت اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ان کے اجتماع میں گردی ہو۔ ہم کو گردی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک آدمی بھی یہاں رہے گا تو وہی ثواب ملے گا، ہے نا۔ اللہ کے واسطے ان کتابوں سے فائدہ حاصل کرو۔ میرا رب جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ان کی باتوں کو صرف آپ تک پہنچانا مقصد ہے۔ اگر آپ ان تک پہنچ گئے ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ کہیں سے بھی پہنچو، احیاء علوم لو، گھر میں رکھو، پڑھو، اور پڑھنے کے بعد کافی دنوں کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد ایسے ہمارے پاس آؤ کہ تمہارا خود کا ایک اجتماع ہم سلیکٹ کر دیں کہ اپنا اجتماع کرو نا، زیادہ سے زیادہ۔ ابھی یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر جو اجتماع ہو رہا ہے، امرت نگر والے آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ممبرا والے آ سکتے ہیں لیکن آتے نہیں۔ تو اگر آپ امرت نگر میں کرو، پھر ایک ممبرا میں کریں، ہے نا، پھر یہاں پر بھی ایک رشید کمپاؤنڈ میں ہو رہا ہے، ایک یہاں ہو رہا ہے، ایک شبلی نگر میں ہو رہا ہے، تو اچھا ہے نا۔ جہاں ہر جگہ ایسی 40-50 لوگ سب جگہ اگر سنیں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ بولنے والے نہیں، کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بولنے والے بنیں، اور سب بولنے والے بن جائیں گے نا تو ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے ہم کو قرآن عظیم کی محبت عطا فرما، قرآن عظیم محبت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن عظیم کی فضائل ہم کو عطا فرما، قرآن عظیم کا نور اور حکمت ہمارے دلوں پر نازل فرما۔ میرے مولا قرآن عظیم کی شفاعت بروز محشر ہمیں عطا فرما، قبر میں قرآن عظیم کو دوست بنا
بنا کر ہم کو عطا فرما۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک کے تعلق سے جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ میرے مولا صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین اور اولیاء کرام کے مشن کو عام کرنے والا بنا، لوگوں تک ان کے مشن کو پہنچانے والا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔